अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम अहमद है और ये कहानी उस वक्त की है जब मैंने इंटरमीडिएट की छुट्टियाँ गुजारने अपने चचा के घर गुजारने का फ़ैसला किया था। अब्बू ने कहा था कि बेटा, गांव जाकर कुछ दिन सुकून से रहो। शहर की गर्मी और पढ़ाई के बोझ से दिल भी हल्का हो जाएगा और वहाँ चचा के बच्चों के साथ वक़्त भी अच्छा गुजरेगा। मैंने कुछ दिन सोचा और फिर अपना सामान बांध कर बस में बैठ गया। सफ़र 3 घंटे का था, मगर खिड़की से बाहर सरसब्ज खेत और दरख्तों की कतारें देखते हुए वक्त का एहसास ही न रहा। बस स्टैंड पर पहुंचा तो चचा ने खुद मुझे लेने आए थे। गले लगाया, हाल अहवाल पूछा और हंसते हुए कहा, बेटा, अब तुम पूरे महीने हमारे मेहमान हो। घर पहुंचा तो चची ने बहुत प्यार से इस्तकबाल किया। चचा के बच्चे यानी मेरे कज़न भी खुशी से मेरे गिर्द जमा हो गए। रात को खाने के बाद सेहन में चारपाइयों पर बैठकर देर तक बातें होती रहीं। गांव की ज़िंदगी, फसलों और पुरानी यादों की बातें। दूसरे दिन सुबह सवेरे मैं सेहन में चाय का कप लेकर बैठा था। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू थी जो एक अजीब ही मंजर बना रही थी, खुशगवार सा। जब अचानक पड़ोस की दीवार के पास से एक लड़की गुजरी। हाथ में पानी का बर्तन था और वो कुएं की तरफ जा रही थी। एक लम्हे के लिए नज़र अचानक मिली और फिर वो झुक गई। मैंने चची से पूछा कि ये कौन है। चची मुस्कुरा कर बोली कि ये हमारे पड़ोसी करीम चचा की बेटी ज़ैनब है। बहुत नेक, सलीकामंद और पढ़ी लिखी लड़की है। गांव में सब इसकी तारीफ़ करते हैं। ये है ही बहुत गुण वाली। मैंने कुछ ना कहा, मगर दिल में एक नई कैफियत जन्म लेने लगी। एक अजीब सुकून और बेचैनी एक साथ। अगले दिनों मुझे ये महसूस हुआ कि ज़ैनब अक्सर उसी वक्त सेहन के करीब आती जब मैं चाय पीना बैठता। शायद ये इत्तेफाक था, या शायद दिल ही दिल में दोनों तरफ से एक खामोश रजामंदी थी। एक दिन चची ने मुझे कुछ सामान देकर ज़ैनब के घर भेजा। मैं दरवाजे पर खड़ा था और दस्तक दी। ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला। हम दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ लम्हों के लिए खामोश रह गए। ये खामोशी भी अजीब होती है। ज़ुबान तो खामोश होती है, मगर दिल में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। फिर उसने धीमी आवाज़ में शुक्रिया अदा किया और मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट मेरे दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई थी। दिन गुजरते गए और हमारी छोटी छोटी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कुएं के पास पानी भरते वक्त, कभी गांव के हफ्तावार मेले में, और कभी चची के घर आने पर जब वो सिलाई सीखने आती। हम एक दूसरे से बातें करना शुरू हो गए। शुरू शुरू में झिझक थी, लफ्ज़ अधूरे रह जाते, नज़रें झुक जाती, मगर आहिस्ता आहिस्ता दिलों के फासले कम होने लगे। ज़ैनब की बातों में एक अजीब सुकून था। वो बहुत प्यारी बातें करती थी जिनमें इंसान गुम ही हो जाए। वो किताबें पढ़ने की शौकीन थी, घर के कामों में अपनी माँ का हाथ पिटाती और गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। मैंने महसूस किया कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। ये महसूस होता है जो दिल कहता है, ऐसी मोहब्बत जो दिल की गहराइयों से निकलती है और ज़ुबान पर बामुश्किल आती है। एक शाम जब गांव में अचानक बारिश शुरू हो गई और हम दोनों इत्तफाकन एक ही छपड़ी के नीचे खड़े थे। बारिश की बूंदें छपड़ी पर गिरकर शोर कर रही थीं। मैंने हिम्मत करके
اپنے دل کی بات کہہ دی۔ زینب نے شرما کر نظریں جھکا لی اور آہستہ سے کہا کہ وہ بھی یہی محسوس کرتی ہے، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ گاؤں میں رشتوں کے فیصلے اکثر بڑے ہی کرتے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں خوشی اور خوف دونوں نے ایک ساتھ جگہ بنا لی۔ کچھ دن بعد گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ شہر سے آیا لڑکا پڑوس کی لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے۔ یہ باتیں ایک گھر سے دوسرے گھر تک پہنچ گئی اور گاؤں کے ہر بندے کے زبان پر یہی بات تھی، جیسا کہ گاؤں میں ہوتا ہے۔ زینب کے والد کریم چچا یہ سن کر بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے زینب کو گھر سے باہر جانے سے منع کر دیا اور میرے چچا کے گھر آ کر ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ چچا نے مجھے رات کو الگ بیٹھا کر سمجھایا کہ یہ بیٹا معاملہ اتنا سادہ نہیں، رشتہ داری، برادری اور عزت کے بھی مسائل ہوتے ہیں، ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہاں سے واپس چلے جانا ہی بہتر ہوگا تاکہ زینب کی زندگی مشکل نہ ہو، اس کے گھر والوں کی عزت پر بھی کوئی بات نہ آئے۔ مگر جانے سے پہلے میں نے ایک بار زینب سے ملنا چاہا۔ بڑی مشکل سے موقع ملا۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ وہ مجھے کبھی نہیں بھول پائے گی، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں، اور یہ بھی کہا کہ وہ اللہ سے دعا کرتی رہے گی کہ اگر یہ رشتہ اس کے مقدر میں ہے تو حالات خود بخود سازگار ہو جائیں گے۔ میں واپس شہر آ گیا، مگر دل وہیں رہ گیا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے، نہ خط نہ خبر، صرف یادیں اور انتظار۔ پڑھائی میں دل لگانے کی کوشش کرتا رہا، مگر بار بار خیال اسی صحن، اسی کنویں، اسی مسکراہٹ کی طرف چلے جاتا۔ ایک دن ابو نے مجھے بلایا اور خوش ہو کر کہا، بیٹا تمہارے چچا کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا ہے کہ پڑوس والوں نے خود رشتہ بھیجا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، میرا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا اور میں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہوا؟ ابو نے بتایا کہ کریم چچا کو وقت کے ساتھ یہ احساس ہوا کہ میں ایک شریف اور پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا اخلاق اور برتاؤ بھی اچھا تھا، جس کی گاؤں میں سب تعریف کرتے تھے، اور خود زینب نے بھی صبر اور وقار کے ساتھ اپنے والد سے بات کی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ بدل دیا اور خود پیغام بھیجا۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دل چاہا کہ اسی لمحے گاؤں پہنچ جاؤں۔ گھر والوں نے رشتہ خوشی سے قبول کر لیا اور چند مہینوں بعد ہماری منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد ملاقاتیں دوبارہ شروع ہوئیں، اس بار بغیر کسی خوف کے۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی کے ساتھ۔ زینب کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو پہلی ملاقات میں دیکھی گئی تھی، مگر اس میں اب سکون اور یقین شامل ہو گیا تھا۔ ہم گھنٹوں بیٹھ کر مستقبل کی باتیں کرتے۔ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی، میں نے وعدہ کیا کہ شادی کے بعد بھی اس کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کیونکہ میں خود تعلیم کو سمجھنے والا ہوں۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا ہم دونوں کو شدت سے انتظار تھا۔ گاؤں میں رونق لگی ہوئی تھی، گھر سجے ہوئے تھے، رنگ برنگی روشنیاں اور پھولوں کی لڑیاں ہر طرف نظر آ رہی تھیں۔ ڈھول کی آواز فضا میں گونج رہی تھی اور عورتیں خوشی کے گیت گا رہی تھیں۔ ہر کوئی بہت زیادہ خوش تھا۔ میں دلہا بنا بیٹھا تھا اور دل میں ایک عجیب سی
بے چینی اور خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جب زینب کو رخصت کرایا گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ بھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ یہ ایک بہت رومانوی سین تھا، اور آخر آہستہ سے کہا، آج وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ میں نے بھی اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ زینب میرے گھر آئی۔ اس نے بہت ہی جلد سب کا دل جیت لیا اور اماں سے اس کی خوب دوستی ہو گئی، اور گھر میں ایک نئی خوشی اور برکت کا احساس ہونے لگا۔ آج بھی جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا تو وہ چھوٹی سی چھٹیوں کی کہانی مجھے زندگی کا سب سے خوبصورت سفر معلوم ہوتی ہے، جو ایک اجنبی صحن سے شروع ہوئی اور ایک خوشحال گھر پر ختم ہو گئی۔ یہ کہانی مجھے سکھاتی ہے کہ سچی محبت اگر صبر، احترام اور نیک نیتی کے ساتھ کی جائے تو وقت آنے پر اپنی منزل خود تلاش کر لیتی ہے، اور جب خاندانوں کی رضامندی شامل ہو جائے تو محبت ایک خوبصورت اور پائیدار رشتے کی صورت میں ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کوئی مجھ سے میری محبت کی کہانی پوچھتا ہے تو میں فخر سے یہ کہانی سناتا ہوں، بغیر کسی شرمندگی کے، کیونکہ یہ محبت اپنی منزل تک پہنچی اور ایک خوشگوار شادی پر ختم ہوئی۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ مجھے اب اجازت دیں، نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ شاد رہیں۔